زندگی میں کوئی نہ کوئی ایک ایسا انسان آتا ہے جو ہمیں محبتوں کی سچائیوں کا یقین دلاتا ہے، جو ہماری امیدوں کو ڈھیر سارے رنگ دیتا ہے، ہماری زندگی کے سارے اصول بدل دیتا ہے، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے ہمارا دل ایک انوکھے انداز میں دھڑکنے لگتا ہے۔ لیکن جب اپنی محبوب ہستیوں کے ہاتھوں ہم لٹتے ہیں تو دل کرتا ہے اپنے ہاتھوں خود کو ختم کر ڈالیں، دیواروں اور پتھروں سے سر ٹکراتے ٹکراتے مر جائیں۔ دل و جان سے قریب بسنے والوں کے غم سے بڑا کوئی دکھ اور نہیں ہوتا۔ جب چار سو درختوں کے فاصلے اور سائے لمبے ہو جاتے ہیں تو یادیں یوں آوارہ ہوتی ہیں کہ ان سے پیچھا چھڑانا مشکل ہو جاتا ہے۔ علی کا دماغ سائیں سائیں کر رہا تھا۔ یہ کیسی چوٹ لگی تھی سینے پر؟ یہ آج عائشہ نے کیا کہہ دیا کہ دل و دماغ سلگ اٹھے؟ وہ بے تحاشا رو رہا تھا۔ تم لڑکیاں ہمیشہ ہم مردوں کو شکست کیوں دیتی ہو؟ نگہت بھی تو میری محبت تھی، اس کی محبت نے تو مجھ سے میرا سب کچھ چھین لیا۔ اس کی جدائی تو میں سہ گیا، لیکن عائشہ تمہاری جدائی تو مجھے کہیں کا نہ رکھے گی۔ تم سے بچھڑ کر شاید کچھ بھی باقی نہ رہے۔ علی نے چکراتے ہوئے سر کو دونوں ہاتھوں سے دباتے ہوئے دل میں سوچا، نہیں عائشہ، میں تمہیں کھونے نہیں دوں گا۔ اب اتنا حوصلہ نہیں رہا کہ میں تمہاری جدائی میں برداشت کر سکوں۔ تم ہی وہ واحد ہستی ہو کہ جسے دیکھ کر مجھے جینے کا مفہوم سمجھ میں آنے لگتا ہے۔ تم ہی تو میری نگہت ہو۔ تمہاری باتیں، تمہارا بھول پن اور معصومیت، کتنی مشابہت ہے تم میں اور نگہت میں، اور بھلا اتنی ہمت کہاں کہ میں تم کو کھو دوں؟ نگہت کو کھو کر تو میں زندہ رہا، لیکن عائشہ تمہیں کھو کر تو میں زندہ نہیں رہ سکوں گا۔ اور اسی لمحے علی نے ایک فیصلہ کر لیا، عائشہ کو ہمیشہ کے لیے اپنانے کا۔ وہ اپنی سوچ پر مطمئن تھا اور تکیے پر سر رکھ کر آنکھیں موندے وہ سو رہا تھا۔ اگر عائشہ میری زندگی میں نہ آئی تو شاید میری زندگی صحرا میں بھٹکتے ہوئے مسافر جیسی ہوتی۔ عائشہ کو جیسے پا کر مجھے یوں لگتا ہے کسی شخص کو منزل کی خبر سنائی دی جائے یا ہارتے ہوئے شخص کو جیتنے کی نوید دے دی جائے۔ غالباً وہ مئی جون کے دن تھے۔ گرمیوں کی ایک جھلستی ہوئی اور تپتی ہوئی دوپہر تھی۔ علی آفس سے جلدی نکل آیا۔ آفس میں آج کل کوئی زیادہ کام بھی نہ تھا اور گاڑی ایئر کنڈیشن ہال میں بڑے مزے سے وہ آہستہ آہستہ چلا رہا تھا کہ ایک گرلز کالج کے راستے سے گزرتے ہوئے اسے قدم خود بخود ہی بریک پر جا پڑے۔ غالباً وہ بس کے انتظار میں کھڑی تھی۔ سفید دوپٹے کے ہالے میں اس کا چہرہ بارہ پسینے سے تر ہو رہا تھا۔ گرمی کی شدت سے اس کے رخسار پیازی ہو رہے تھے۔ اس کے چہرے پر بلا کی معصومیت تھی۔ ایک لمحے کے لیے تو علی کی آنکھیں یہ یقین نہ کر پائیں کہ وہ بہت حد تک نگہت سے مشابہت تھی۔ نہ جانے کس احساس کے تحت ہی دل افسردہ سا ہو اٹھا۔ علی نے فوراً گاڑی اسٹارٹ کی اور معاف ہوتے ہوئے دماغ میں کچھ نہ سوچ رہا تھا۔ بیتے لمحے آنکھوں کے سامنے گردش کرنے لگے۔ نگہت جو اس کی پھپھوزاد بہن اور دل و جان سے عزیز تھی، ان دنوں وہ ایف ایس سی کا طالب علم تھا کہ پھپھو اپنی بیٹی نگہت کے ہمراہ ان کے گھر آئیں۔ آج کتنے عرصے کے بعد نگہت کو دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا۔ بلا شبہ وہ بے حد خوبصورت تھی اور علی کے ہونٹ خود بخود ہی مسکرا اٹھے۔ ان دنوں میں وہ اس کے لیے بے حد قریب آ چکا تھا۔ نگہت بھی اس کی شاندار پرسنالٹی سے بہت متاثر تھی۔ دراز قد، بھربھرا جسم، خوبصورت نقوش پر گہری مونچھیں اور ماتھے پر جھکے ہوئے بہت سے دلکش بال جو اس کی شخصیت کو اور وجیح بنا دیتے تھے۔ نگہت کو علی دل و جان سے بھا گیا اور وہ بھی اس کے عشق میں بری طرح گرفتار ہو گئی۔ گزرتے ہوئے دنوں میں وہ دونوں ایک دوسرے کے بہت ہی قریب آ چکے تھے۔ جدائی کا تصور ہی ہلا دینے کو کافی تھا۔ علی بھی ہر ہفتے ٹائم نکال کر پھپھو کے گھر ضرور چلا جاتا تھا اور نگہت کو دیکھ کر تو اس کی پیاسی روح سیراب ہو جاتی۔ ایک دن موسم بے حد ابر آلود تھا۔ نگہت کا ساتھ علی کے دل میں خوبصورت جذبات پیدا کر رہا تھا۔ نگہت کو ساتھ لے کر وہ دونوں گھر سے باہر نکل آئے۔ ایک تفریحی گاہ کے سامنے علی نے اسکوٹر روک دیا اور پھر وہ نگہت کو لے کر آگے بڑھ گیا۔ وہ شدید سی مسکان لبوں پر سجائے کافی دیر تک علی کے سنگ گھومتی رہی کہ ایک خوبصورت سی لمبی گاڑی کو دیکھتے ہی نہ جانے کس جذبے کے تحت نگہت نے بڑے ہی مسرت بھرے لہجے میں کہا، علی ہم بھی شادی کے بعد ایک ایسی گاڑی لیں گے، تم دعا کرنا انشاءاللہ تمہاری دعائیں شامل حال رہیں تو اس سے بھی اچھی گاڑی لیں گے۔ علی نے بہت پیار سے اسے امید دلاتے ہوئے کہا، اچھا علی، میں دعا کروں گی کہ میں تمہیں ملوں یا نہ ملوں یہ گاڑی تمہیں ضرور مل جائے۔ اور علی کو یوں لگا جیسے کوئی دیوار اس پر آ گری ہو۔ وہ بے تاب ہو کر تڑپ اٹھا۔ نگہت کو کھو کر تو اس نے جینے کا سوچا تک نہ تھا۔ بڑی ہی سختی سے علی نے اس سے کہا، خبردار آئندہ ایسی بات نہ کرنا۔ تو وہ یوں خوش ہو گئی کہ جیسے کسی کو منزل کی نوید دے دی جائے۔ یوں ہی کئی دن بیت گئے۔ نگہت نے بی اے کرنے کے بعد تعلیم چھوڑ دی اور علی نے ایک فضائی کمپنی میں ٹریننگ لینا شروع کر دی۔ انہی دنوں اسے نگہت کی شادی کے بارے میں پتہ چلا۔ بلا شبہ وہ علی کی پھپھوزاد بہن تھی، لیکن شروع ہی سے ان دونوں
گھرانوں میں کچھ ناراضیاں چلی آ رہی تھیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ ناراضیاں قدرے کم تو ہو گئی تھیں، لیکن دلوں میں جو خلش آ پڑی تھی وہ کبھی کم نہ ہوئی۔ بڑی مشکلوں سے علی نے بابا کو راضی کیا اور انہیں نگہت کے والدین کے پاس بھیجا، لیکن ادھر سے انکار ہو گیا۔ واجد صاحب کسی طور نگہت کا رشتہ خاندان میں کرنے قائل نہ تھے۔ ہر دلیل بے اثر ہو گئی۔ علی گھر والے ناکام لوٹ آئے۔ اس کے لیے شاید انہوں نے کسی اور کو منتخب کر رکھا تھا۔ بڑی مشکلوں سے ماوا کو رو دھو کر دل میں جو رہی سہی امید تھی وہ بھی ٹوٹ گئی۔ اور پھر نگہت کی شادی کی تاریخ مقرر کر دی گئی۔ نہ جانے خود کو اس نے کیسے سنبھال رکھا تھا۔ وہ بھی آنسوں میں بھیگ گئی تھی، مجبور تھی اور بے بس تھی۔ آخر تو وہ مشرق ہی کی بیٹی تھی کہ جس کے لبوں پر صدا سے ہی تالے ڈال دیے جاتے ہیں۔ یہ خبر علی کی سماعت پر بجلی بن کر گری۔ دل کے اندر ایسی توڑ پھوڑ ہوئی کہ ریزہ ریزہ ہو کر بکھر گئی۔ ایک دن یوں ہی وہ پھپھو کے گھر چلا آیا۔ وہ لوٹی لوٹی سی بکھرے بکھرے وجود سمیٹے سامنے آ گئی اور دیکھتے ہی رو پڑی۔ دل تو علی کا بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو رہا تھا۔ بڑی مشکلوں سے خود کو سنبھالے رکھا تھا۔ ضبط کے ہزار حال مرحلوں سے گزرنے کے بعد اس نے وہ در ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا۔ آخری بار اس کی طرف دیکھا تو تڑپ اٹھا۔ نگہت کی آنکھوں میں اتنی ویرانی اور اداسی تھی کہ وہ خود بھی لڑکھڑا گیا۔ وہ ہارے ہوئے جواری کی طرح واپس لوٹ آیا۔ آخر چاہتا تو نگہت کو لے کر کہیں دور جا بستا، لیکن کچھ کہہ کر اپنی ہی نظروں میں ذلیل نہیں ہونا چاہتا تھا۔ اپنے ہی خاندان کی بے عزتی اسے منظور نہ تھی۔ دل پر بوجھ لیے وہ واپس لوٹ آیا۔ بڑی مشکلوں سے خود کو سنبھالا۔ دل میں اٹھتی ہوئی ٹیسوں کو دبا کر وہ مسکراتا رہا، مگر ان مسکراہٹوں کے پیچھے کیا تھا یہ کوئی نہیں جان سکا۔ نگہت کی شادی آئی بھی اور گزر بھی گئی۔ وہ ان نگاہوں سے دور ہی رہا۔ کس امید پر جاتا، کیسے اپنی ہی دنیا کو لٹنے دیتا۔ وہ کسی کے سنگ چلی گئی۔ ادھر جاتے جاتے ایک خط بھیج گئی جس میں گلاب کی پتیاں لپٹی ہوئی تھیں۔ سارا خط آنسوؤں سے ڈوبا ہوا تھا اور ایک کونے میں چند الفاظ لکھے تھے: میری شادی پر ضرور آنا، دیکھنا میں دلہن بنی کیسی لگتی ہوں۔ لفظ کیا تھے، نشہ تھے جو دل و جاں پر تیر برسا رہے تھے۔ اپنی ذات سے برسر پیکار ڈھیر سارا عرصہ بیت گیا، جسے جیون بے معنی ہو کر رہ گیا ہو۔ وہ یوں لٹا کہ جینے کی امنگیں بھی ساتھ چھوڑ گئیں، اور جب درد حد سے بڑھا تو اس نے شراب میں سہارا تلاش کرنا شروع کر دیا۔ عورت اس کی سب سے بڑی کمزوری بن گئی۔ کئی لڑکیاں زندگی میں آئیں اور چلی گئیں۔ دل تو ایسا پتھر ہوا کہ کسی کے لیے کوئی جذبہ ہی پیدا نہ ہو سکا۔ دولت اور خوبصورت شخصیت کا سحر لڑکیوں کے دلوں میں ہلچل مچا دیتا اور وہ ان کی بے وقوفیوں کا خوب مزہ وصول کرتا، لیکن جب رات سونے کے لیے لیٹتا تو نگہت کی یادیں یوں حملہ آور ہوتی کہ وہ تڑپ اٹھتا۔ یہ سچ تھا کہ وہ آج تک اسے بھلا نہ سکا۔ وہ بھلانے والی کوئی چیز تھی؟ وہ تو آج بھی روز اول کی طرح اسے محبوب تھی۔ کیا ہوا وہ نہ تھی؟ اس کی یادیں تو تھیں علی کے سنگ سنگ۔ زندگی کی شاہراہ پر وہ بڑھتا گیا۔ گزرتا وقت اس کے دامن میں کئی چیزیں ڈال گیا۔ ایک فضائی کمپنی میں بڑا اونچا عہدہ، خوبصورت سا گھر اور ایک لمبی چوڑی چمکتی ہوئی قیمتی گاڑی، جس میں بیٹھ کر علی کا دل تڑپ تڑپ اٹھتا۔ بظاہر وہ مسکراتا، لیکن اندر سے دل کے ٹکڑے ٹکڑے ہو رہا تھا۔ نگہت بھی تو یہ چاہتی تھی کہ علی پائلٹ آفیسر بن جائے اور ایک گاڑی بھی ہو۔ آج وہ ایک نئی گاڑی کا مالک تھا۔ دولت تھی لیکن نگہت نہ تھی۔ اسے کھو کر تو جینے کی حسرت ہی نہ رہی۔ یہ چیزیں بھلا کیسے اس کا نعم و بدل ہو سکتی تھیں؟ وہ سوچتا رہتا، لیکن آج اس کی سوچوں میں وہ کالج والی لڑکی بھی شامل تھی۔ حتیٰ کہ ایسے کبھی نہ ہوا تھا کہ کسی لڑکی کے بارے میں علی نے سنجیدگی سے سوچا ہو۔ بلا شبہ وہ نگہت سے بہت حد تک ملتی تھی، اور جینے کو یہی کیا کم تھا کہ نگہت کا شائبہ ہی مل جائے۔ دوسرے دن اس نے آفس میں جلدی سے کام ختم کیا اور پھر گاڑی لے کر باہر نکل آیا۔ گاڑی کا رخ اس راستے پر تھا جو اس پیاری سی لڑکی کے راستے کی طرف جاتا تھا۔ آج بھی وہ اپنی تمام تر خوبصورتیوں سمیت اپنی سہیلیوں کے جھرمٹ میں کھڑی غالباً بس کا انتظار کر رہی تھی۔ علی نے سوچا کہ اسے لفٹ دے دے، لیکن نہ جانے کیوں اس لڑکی کے سامنے علی کی تمام تر ہمتیں جواب دے جاتیں۔ لڑکیوں سے بات کرنے کا اسے ملکہ حاصل تھا۔ اس کی تو ایک عمر ہی گزری تھی لڑکیوں کو اپنے جال میں پھانستے ہوئے۔ وہ جانتا تھا کہ نرمی کے ساتھ ساتھ علاوت عورت کی سب سے بڑی کمزوری ہے، لیکن ساتھ اگر بے نیازی کا اظہار بھی ہوتا رہے تو یہ بات مرد کی کامیابی کی دلیل بن جاتی ہے۔ یہ سچ تھا کہ نگہت سے بچھڑنے کے بعد وہ ذہنی طور پر یوں بکھرا تھا کہ عورت ذات سے دلی طور پر اسے نفرت سی ہو گئی تھی۔ لیکن جب بھی اس لڑکی سے بات کرنے کی سوچی، گھبراہٹ سی طاری ہونے لگتی۔ اور پھر اس دن علی پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے تھے جب اسے پتہ چلا کہ وہ کالج والی لڑکی اس کے محلے میں رہتی ہے۔ ایک محلے میں رہتے ہوئے بھی وہ اس سے انجان تھا، اس کا نام تک نہ جانتا تھا، شاید اس لیے کہ اس کی تمام تر آوارگیوں کا محور اپنی محلے سے باہر تھا۔ بہرحال جو کچھ بھی تھا، ایک انجانی سی خوشی علی پے میں اتر گئی، اور وہ یوں ہونے لگا کہ وہ کالج جانے کے لیے نکلتی تو علی بھی آفس جانے کے لیے نکلتا۔ وہ ایک ہوئی نظر علی پر ڈالتی ہوئی آگے بڑھ گئی۔ علی جانتا تھا کہ چوری
چوری وہ کئی بار اسے دیکھ لیتی ہے، لیکن علی نے کبھی اپنی حرکات اور سکنات سے اس پر یہ ظاہر نہ ہونے دیا کہ وہ انجانے ہی میں اپنے سے نگہت سمجھ بیٹھا ہے۔